السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، موجودہ دور میں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بن جاتا ہے۔ انسان اس کے ذریعے سے دین سیکھتا ہے، بری باتوں سے دور رہتا ہے۔ لیکن اگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی انسان کو شہرت مل جائے، 4-6 ویڈیو کچھ اس کی ہٹ ہو جائیں، پھر اللہ رحم کرے یہ نعمت انسان اپنے اور دوسروں کے حق میں فتنہ بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بہت معروف یوٹیوب چینل ہے ہنسی ٹی وی کے نام سے۔ ان کے کچھ ویڈیوز چلتے ہیں، دنیا داری پر یہ ویڈیوز بناتے ہیں۔ اب وہ ویڈیوز ہٹ ہو گئے، اب ان کو سوچی کہ چلو دین پر بھی ویڈیوز بنائیں۔ انہوں نے بہت سارے ویڈیوز دینی تعلق سے، دینی معلومات کے اعتبار سے بھی بنائے۔ اب گاڑی پٹری سے نہ صرف یہ کہ اتر گئی ہے بلکہ بہت دور چلی گئی ہے، اس لیے کہ بہت سارے عجیب و غریب بے سر و پا قصے، من گھڑت باتیں دین کے نام پر اس چینل پہ بیان کی جا رہی ہیں۔ کیونکہ اس چینل کو دیکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، میرے خیال سے ملین میں ہیں، لاکھوں میں ہیں۔ لہٰذا پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی غلط بات دین کے نام پر بیان کی جا رہی ہے تو اس غلط بات کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کیا جائے۔ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ہمارے اعمال سے ہوتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے اعمال نہیں بلکہ عقائد کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر ان پر توجہ نہ دی جائے تو وہ انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتی ہے۔ آپ یقین مانیے یہ بہت بڑا لفظ ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو ادا کر رہا ہوں۔ نہ صرف یہ کہ ادا کر رہا ہوں بلکہ اس ویڈیو کے اندر اس کو ثابت بھی کروں گا۔ ہنسی ٹی وی کی طرف سے ابھی حال ہی میں 2 پارٹس کے اندر ایک ویڈیو لگایا گیا۔ اس ویڈیو میں ذکر یہ کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی اس پر 40 دن کے لیے ایک شخص بیٹھ گیا۔ وہ جن تھا، قرآن نے اس کو جسد کہا ہے، بلکہ آگے جا کر کے ادھر ادھر کی باتیں، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانومتی نے کنبا جوڑا، اس مثال کا بالکل جیتا جاگتا ثبوت دیتے ہوئے ہنسی ٹی وی نے اس جن کو دجال ثابت کر دیا کہ وہ دجال تھا اور وہ جن تھا۔ اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ دجال تھا یا جن تھا۔ اچھا، مصیبت یہ ہے کہ موجودہ دور میں اگر آپ کو دین کے نام پر اپنی دکان چلانی ہے تو سب سے پہلے آپ کو لوگوں کو علماء سے کاٹنا پڑے گا۔ کیوں؟ اگر لوگ آپ کی بات بھی سنتے رہے اور علماء سے بھی جڑے رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی دکان زیادہ دن تک چل نہیں سکے گی۔ تو لہٰذا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو علماء سے کاٹو۔ یہی وجہ ہے کہ ان ویڈیوز کے اندر ایک موقع پر جا کر ہنسی ٹی وی پر یہ بندہ کہتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے میں ہر مفسر سے غلطی ہوئی ہے۔ صحیح بات کس کو پتہ چلی ہے؟ ان کو پتہ چلی ہے۔ پتہ نہیں ان کو خواب میں دکھایا گیا ہے یا الہام ہوا ہے ان کے اوپر۔ یا اللہ حفاظت فرمائے، میں ایک اور قدم آگے بڑھ کے بڑی ہمت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ کہیں ان کے اوپر فرشتہ تو نہیں آیا جو بات یہ کہہ رہے ہیں۔ اب جو واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے، پہلے اس واقعے کو دیکھ لیتے ہیں کہ مفسر اس واقعے کے تعلق سے کیا باتیں عرض کرتے ہیں۔ چنانچہ میرے سامنے یہ کتاب ہے معارف القرآن، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی۔ اس کی جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 35 ہے۔ آپ دیکھیں، اس پر حضرت نے یہ واقعہ پورا لکھا ہے جو واقعہ ہنسی ٹی وی نے سنایا تھا۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بالعموم اس سلسلے میں جو قصے مشہور ہیں وہ قطعاً باطل اور لغو ہیں، اور حضرت داؤد کے ابتلا کے واقعے کی طرح یہ قصے بھی اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، اسرائیلیات، کیونکہ یہ لفظ ہنسی ٹی وی کے اندر بھی جو حسیب شفقت نام کا بندہ ہے اس نے بھی بار بار کہیں کہ اسرائیلی روایت، اسرائیلی روایت۔ جب ایک بات اسرائیلی روایت ہے تو اس کا مطلب واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لٹریچر سے اٹھائی ہوئی باتیں۔ یہ بات خود اس بندے نے اپنی ویڈیو کے اندر کہی ہے، اس کے باوجود ان باتوں کو اسرائیلی روایت مانتے ہوئے بھی اس بندے نے غلطی یہ کی ہے کہ ان کو اس طرح سے بیان کیا جیسے یہ خود قرآن و حدیث اور تفسیر ہے، جبکہ تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہر مفسر کو یہ بات سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ آگے دیکھیں، جن کو یہودیوں نے وضع کیا وہ من گھڑت افسانوں اور کہانیوں سے زیادہ ہرگز کوئی توجہ نہیں رکھتے۔ ابن کثیر کا اس نے حوالہ دیا تھا۔ اب دیکھیں، حافظ ابن کثیر اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اکاذیب باطلہ میں سے بعض کو بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ کیا تو وہ انگشتری یعنی کہ انگوٹھی جس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا اپنی ایک بیوی جو ان کی بیویوں میں ان کو زیادہ محبوب اور معتمد تھی دے گئے، یا اپنی کسی خادمہ کو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جن اور انس پر اسی انگشتری اور اس پر اسم اعظم کی وجہ سے تھی۔ ان کے بیت الخلاء جانے کے بعد کوئی شیطان یا ایک جن سخر نامی سلیمان علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوا۔ شیطان یا جن، یہی لفظ ابن کثیر کے اندر بھی ہیں جو میں آپ کو ابھی حوالے کے ساتھ دکھاؤں گا۔
وہ انگوٹھی لے کر چلا گیا اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا اور حکمرانی شروع کر دی، اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور نبوت دونوں چیزیں ختم ہو گئی معاذ اللہ۔ سلیمان علیہ السلام جب فارغ ہو کر واپس آئے اور اپنی انگوٹھی مانگی تو اس نے کہا میں تو سلیمان علیہ السلام کو وہ انگشتری دے چکی۔ گویا سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت بھی متغیر ہو گئی اور ان کی بیوی نے اب ان کو پہچانا بھی نہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام بولے میں ہی تو سلیمان ہوں۔ بیوی نے کہا تم غلط کہتے ہو، تم ہرگز سلیمان نہیں ہو۔ اسی طرح جس کسی شخص کے سامنے سلیمان علیہ السلام جاتے وہ نہ پہچانتا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور ان کی سلطنت اور حکمرانی سب ختم ہو گئی اور ان کے تخت پر یہ جنی آ بیٹھا۔ ان قصہ نگاروں نے بیان کیا کہ اسی کو الفاظ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جسدًا میں بیان کیا گیا ہے، اور یہی وہ فتنہ ہے جس میں ان کو مبتلا کیا گیا۔ ان احوال کو دیکھ کر سلیمان علیہ السلام بہت گھبرا گئے۔ دیکھیے ان قصہ نگاروں نے اسی آیت کا یہ مطلب بیان کیا، یہ قصہ بیان کیا، اور دعا استغفار اور تضرع و زاری کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس توجہ کو ثم انام میں بیان کیا جا رہا ہے۔ 40 روز کی مدت اسی طرح گزر گئی۔ حسیب شفقت کے مطابق یہ جن دجال تھا۔ چلیے اس کا بھی بعد میں آپریشن کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک روز سمندر کے کنارے جبکہ سلیمان علیہ السلام مزدور کے طور پر وہاں کام کر رہے تھے، ایک شخص نے مچھلی خریدی جس کو اٹھا کر اس کے گھر تک لے جا رہے تھے، تو اس نے وہی مچھلی اور اجرت ان کو دے دی۔ انہوں نے جب اس مچھلی کو چیرا تو اس کے پیٹ سے وہ انگشتری نکل آئی، اور یہ مچھلی وہ تھی جس نے ان دیو کے ہاتھ سلیمان علیہ السلام کی انگشتری جب سمندر میں گر گئی تھی اس کو نگل لیا تھا۔ تو وہ انگشتری سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے ہی پھر حسب سابق ان کی سلطنت لوٹ آئی، اور جن و انس ان کے مطیع ہو گئے اور سلطنت کے ساتھ نبوت کے احکام بھی جاری کرنے لگے۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ اب دیکھیں اگلے صفحے کے اوپر کیا لکھتے ہیں۔ یہ تمام داستان اولیاء کے قصے کی طرح بیہودہ لغو اور یہودیوں کی گڑی ہوئی داستان ہیں، انہی یہودیوں کی جو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور کرتے تھے کہ وہ ساحر اور جادوگر ہیں۔ یہ گھڑے ہوئے قصے ہیں یہودیوں کی طرف سے، جس کی تردید قرآن کریم نے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر میں کی ہے، کہ یہود خود سحر اور جادو جیسے کفری عمل کرتے اور دوسروں کو بھی جادو سکھایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام تو ہرگز ایسے کفر کا ارتکاب نہیں کر سکتے تھے۔ یہ قصہ یا اسی طرح کے دوسرے مختلف بیان کردہ قصے نہ عقلاً قابل تصور ہیں اور نہ ہی اصول شریعت سے ان کا امکان ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایسی چیزوں کا اعتقاد کفر ہے۔ یہ بات میں نے کہی تھی نا شروع میں، یہ چیزیں کفر اور شرک تک لے جاتی ہیں۔ دیکھیں حضرت مولانا ادریس صاحب کیا لکھتے ہیں، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ یہ قصہ یا اس طرح کے دوسرے مختلف بیان کردہ قصے نہ عقلاً قابل تصور ہیں اور نہ ہی اصول شریعت سے ان کا امکان ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایسی چیزوں کا اعتقاد کفر ہے، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور ان کی عصمت و حفاظت لازمہ نبوت ہے، اور نبوت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نبوت اور ایسے نبی کو اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ سلطنت کوئی جن سلیمان علیہ السلام کی شکل بنا کر دھرم بھرم کر ڈالے، اور صرف اتنی دیر میں کہ وہ بیت الخلا گئے اور وہ دیو آ کر تخت سلیمانی پر حکمرانی کرنے لگے۔ کسی جن اور شیطان کو یہ قدرت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ پیغمبر کی شکل میں متشکل ہو کر لوگوں کو دھوکہ دے دے۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ آگے حدیث دیکھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کسی شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے در حقیقت مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان کو یہ قدرت نہیں کہ میری شکل بنا کر خواب میں کسی کے سامنے آ جائے۔ تو اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ مقام نبوت کی عظمت و بلندی کا تو یہ عالم ہے کہ خواب میں بھی کسی مسلمان کے سامنے کوئی جن یا شیطان پیغمبر کی صورت بنا کر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک دیو سلیمان علیہ السلام کی شکل بنا کر آ گیا اور ایک آن میں سلیمان علیہ السلام کا تخت، سلطنت اور کارہائے نبوت پر قابض ہو گیا؟ یہ معارف القرآن کے اندر مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نے پوری تفصیل کی ہے۔ چلیے اب ابن کثیر کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ابن کثیر ترجمہ ہے، تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ ہے۔ میں عربی بھی دکھا سکتا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یا خود حسیب شفقت کو شاید عربی نہ آتی ہو، اس لیے مجبوراً میں اردو کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ باقی ابن کثیر کا حوالہ دینے والے نے شاید ابن کثیر کو ایک مرتبہ خود بھی کھول کے دیکھ لیا ہوتا تو یہ معاملہ نہ ہوتا، کیونکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل تو کیا ہے، لیکن نقل کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کی ہے۔ نمبر ایک، اول تو میں نے آپ کو بتا دیا اس واقعے کی صحت پر کس قدر اعتراض ہے، اس واقعے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر دو، اگر اس واقعے کو فور دا سیک آف آرگومنٹ تسلیم کر لیا جائے، سپوز دیٹ اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہے، تب بھی دیکھیں ابن کثیر نے کیا لکھا کہ یہ ایک جن تھا، جن، یہ جو شخص تھا یہ جن تھا۔ اگر اس واقعے کو صحیح مان لیا جائے تب بھی یہ صرف ایک جن تھا،
دجال جن نہیں ہوگا، دجال انسان ہوگا، یہود کی اولاد میں سے ہوگا، بنی اسرائیل میں سے ہوگا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ وقتی طور پر اس کو کچھ طاقتیں عطا فرما دیں گے. انہی طاقتوں کی وجہ سے تو لوگوں کی ایمان کی آزمائش ہوگی اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کیا جائے گا. ان طاقتوں کی وجہ سے اس کو جن کہنا صحیح نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے، ابن کثیر میں یا کسی بھی اور تفسیر میں اس جن کو دجال تو کہا ہی نہیں گیا. پتہ نہیں ہنسی ٹی وی نے اس کو دجال کہاں سے ثابت کیا، کس کتاب میں سے لیا، کہاں سے لیا، کچھ نہیں پتا، لیکن لے لیا. اب ابن کثیر کا یہ چھوٹا سا حوالہ دیکھ لیں. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 اردو ترجمہ ہے، صفحہ نمبر 405. یہ پورا واقعہ صفحہ نمبر 405 پر بالکل اسی طریقے سے نقل کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا، تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ معارف القرآن کے اندر دیکھا نا، بالکل اسی طریقے سے یہ واقعہ تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ یہاں پر نقل کیا جاتا ہے. پھر اگلے پیج پر صفحہ نمبر 406 کے اوپر لکھا جاتا ہے، یاد رہے کہ یہ سب واقعات بنی اسرائیل کے بیان کرتا ہے. اوپر یہ لکھا، پھر اس کے بعد نیچے آخر میں یہ لکھتے ہیں اور بھی بہت سے لوگوں نے ان واقعات کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن سب کی اصل یہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل اور اہل کتاب سے لیے گئے ہیں. یعنی کہ یہ ساری کی ساری باتیں یہودی عیسائی ان کے لٹریچر سے اٹھائی گئی ہیں، اور یہ سارا کا سارا جھوٹ کا پلندہ ہے. اور یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں سمجھتے، جادوگر سمجھتے ہیں، اس لیے یہ سچی جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوخ کی، اور یہ باتیں ہمارے لوگوں نے اٹھا لی اور اس انداز سے بیان کی کہ گویا قرآن کی تفسیر ہے. تبھی تو یہ کہا کہ علماء سے، مفسرین سے، سبھی سے اس کی تفسیر کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. صحیح بات کس کو پتہ ہے؟ حسیب شفقت کو پتہ ہے، کیونکہ شاید خواب میں سلیمان علیہ السلام نے خدا کر کے ان کو بتایا ہوگا. بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حسیب شفقت کو عقل سلیم دے، ہدایت دے، اور کوئی بھی بات انٹرنیٹ پر کہنے سے پہلے ذمہ داری کے ساتھ اس کو سمجھنے کی توفیق دے، دیکھنے کی توفیق دے. اب اس آیت کا جو صحیح ترجمہ ہے، جو اس کی صحیح تفسیر ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں جو علماء نے کی ہے. دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات ملتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جوش جہاد میں سرشار تھے، جہاد کرنے کا جوش تھا، جذبہ تھا، اور ان کے پاس گھوڑے وغیرہ بھی تھے. ان کو دیکھ رہے تھے کہ ان پر نظر ڈالنے کی وجہ سے، ان گھوڑوں کو دیکھنے کی وجہ سے اچھا خاصا وقت نکل گیا، حتیٰ کہ نماز کے قضا ہونے کی نوبت آ گئی. بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر یہ کہا کہ یا اللہ میں نیت کرتا ہوں، منت مانتا ہوں اس بات کی، 100 بیویاں تھیں، آج رات میں ایک ایک کر کے تمام بیویوں سے ملاقات کروں گا، اور ملاقات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو مجھے اولاد ہے اس سے دے گا، ان سب بچوں کو میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے لگاؤں گا. فرشتے کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی کہ آپ انشاءاللہ کہہ لیجئے، لیکن ایک جوش تھا، جذبات تھا، اس جوش میں، اس جذبات میں ان کے ذہن سے نکل گیا کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے سورہ کہف کے نزول کے وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے انشاءاللہ کہنا بھول گئے، ذہن سے یہ بات نکل گئی. سلیمان علیہ السلام نے اس رات میں اپنی 100 کی 100 بیویوں سے مباشرت کی، ملاقات کی، لیکن انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے کسی ایک بیوی کی بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی. صرف ایک بیوی سے ایک اولاد ہوئی، لیکن وہ بچہ بھی ہاتھ پیروں سے مکمل نہیں تھا، معذور تھا یا کیا تھا. بہرحال کچھ وقت کے بعد اس بچے کا بھی انتقال ہوا، اور بعض مفسرین نے تو یہ لکھا کہ وہ بچہ پیدا ہی مردہ ہوا. بہرحال یہ وہ بچہ تھا کہ جس کے اندر روح نہیں تھی، جان نہیں تھی، اس کا جسم تھا. دایا نے اس بچے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بٹھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس بچے کو دایا نے بٹھایا تھا اس کی نسبت اپنی طرف کی، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، یعنی کہ وہ جسم جس کے اندر نہ روح تھی نہ جذبات تھے. اب دیکھیں وہ واقعہ اٹھا کر اور اس کی تفسیر اپنی طرف سے کر کے اس کو پہلے جنات ثابت کیا، پھر اس کو دجال ثابت کیا، اور پھر یہ کہہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا. جبکہ میں بتا چکا ہوں معارف القرآن میں مولانا ادریس صاحب نے اس کو کفر تک لکھا ہے. اس طریقے کی باتیں خدا نہ کیا کریں، آپ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. قرآن دیکھیے یہی کام مرزا غلام قادیانی کرے، قرآن مجید کی مانوی تحریف کرے، ہم اس پر کافر کا لیبل لگائیں، کافر کا ٹیگ لگائیں، اور یہی لوگ آپ لوگ کریں یا ہمارے اپنے لوگ کریں تو ہم ان کے لیے درگزر کریں، ان سے چشم پوشی کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ الفاظ میں نے مولانا ادریس کاندلوی کی تفسیر سے اٹھائے. مجھے کوئی حق نہیں بنتا میں کسی کو کافر کہوں یا ایمان والا کہوں، لیکن میں صرف تنبیہ کے طور پر کہتا ہوں، وحید اور ڈرانے کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ معاملات اتنے خطرناک ہیں کہ کفر کے حد تک انسان کو لے جاتے ہیں. اس لیے سوچ سمجھ کے کوئی بات زبان سے نکالیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دین کو سمجھنا اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے. خدا را دین سیکھیں، صرف علماء سے سیکھیں، داڑھی منڈوں سے نہ سیکھیں.